نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو متعدد احکامات عطا فرمائے ہیں. روزے کا حکم دیا، اسی طرح ایمان اور صبر اور نماز کے احکامات آئے، اور اس کے ساتھ حج اور جہاد سے متعلق احکامات کا ذکر ہوا، اور پھر اسی طرح خانہ داری، گھریلو امور کے حوالے سے طلاق، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، اس حوالے سے تفصیلات کے ساتھ بیان پہلے گزر چکا ہے. یہ تمام احکامات ایک مسلمان اس وقت ان پر آسانی سے عمل کر سکتا ہے جب اس کے اندر سرمایہ داریت، مال کی محبت موجود نہ ہو. اس کے لیے اللہ نے انسان کو اور خاص طور پر مسلمان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے وسائل کو تقسیم کر کے استعمال کرے. جس قدر وسائل اپنی ضرورت سے زائد وسائل کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں، اور اس تقسیم اور خرچ کرنے میں کسی قسم کا کوئی لالچ، مفاد، اور خاص طور پر جس پر خرچ کیا ہے اس کو کسی قسم کی تکلیف اور اذیت پہنچانا زبان سے یا عمل سے یا احسان جتلا کر، یہ قطعاً درست نہیں. اور یہ جو مال کا خرچ کرنا ہے یہ لوگوں کی انفرادی ضرورت، قومی ضرورت کے لیے نہایت ضروری ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ یہاں سے ارشاد فرماتے ہیں ایک مثال کے ذریعے سے کہ اس خرچ کرنے کی اللہ کے ہاں کتنی قدر ہے. ایک انسان اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ اس 1 روپے کا اجر اللہ 700 روپے کے برابر اسے عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مثال ان لوگوں کی الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی زمین کے اندر ایک دانہ گندم کا کاشت کرتا ہے، اور اس ایک دانے کے نتیجے میں انبتت 7 سنابل، 7 بالیاں ہوئی. ایک دانہ ہے اور اس ایک دانے نے 7 بالیاں اگائیں. اس کے ہر طرف ایک بالی، ایک کونپل پھوٹی، اور اس کے نتیجے میں ایک پودا نکلا اور ایک بالی اس کے اوپر پیدا ہوئی. اور فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور پھر ہر بالی میں 100 دانے. یہ جو بالیاں، یہ سٹے جن کے اندر گندم ہوتی ہے، جو معتدل درجے کی گندم ہے، ایک تو یہ ہے کہ کسی وجہ سے پیداوار صحیح نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے اس کی مقدار پوری نہ ہو، کم ہو. ایک یہ کہ بہت اعلیٰ درجے کی پیداوار ہو تو اس میں بعض اوقات 100 دانوں سے بھی ایک بالی کے اندر دانے بڑھ جاتے ہیں. لیکن جو معتدل درجے کی بالیاں ہوتی ہیں، گندم ہوتی ہے، اس کے اندر کم از کم ایک بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں. تو
تو ایک دانہ کاشت کیا ایک انسان نے، ایک کسان نے زمین میں ایک دانہ بیا، اور اس ایک دانے کے بیجنے کے نتیجے میں 7 بالیاں ہوگیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو اس اعتبار سے زمین میں تو اس نے ایک دانہ ڈالا، لیکن اللہ نے اسے 700 دانے عطا فرمائے۔ یہ مثال ہے اس انسان کی جو اللہ کے راستے میں اللہ کی مخلوق پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور صرف اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ مزید فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کا اجر مزید بڑھا دیتا ہے۔ اور اس کی آگے وجہ بیان فرمائی کہ واللہ واسع علیم، کیونکہ اللہ بہت وسعت والا ہے۔ یہ 700 دے کر کوئی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آ جاتی، وہ تو بڑا قریب ہے، وہ تو بہت زیادہ عطا کرنے والا، نوازش کرنے والا ہے، وہ اس سے بھی بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں انسان کے ہر عمل کا اجر اللہ نے بڑھا کر دینے کا وعدہ فرمایا ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ اور احادیث مبارکہ میں اور قرآن مجید میں یہاں اجمالی طور پر بیان فرمایا کہ یہ 700 گنا تک انتہا نہیں ہے، بلکہ اللہ اجر کو اس سے بھی کئی گنا بڑھا کر پیش کر دیتے ہیں، بشرطے کہ انسان کی اس عمل کے اندر، اس خرچ کرنے کے اندر اخلاص ہو۔ کیونکہ آگے ساتھ ایک لفظ بیان فرمایا علیم، اللہ جانتا ہے کہ کس کا عمل اس قابل ہے کہ اس سے بھی زیادہ بڑھا کر اس پر اس کو اجر عطا فرمائے۔ جتنا خلوص ہوگا، جتنی سچائی ہوگی، اتنا ہی انسان کے عمل پر اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرا ایک صحابی ایک مد اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرے لوگ بعد میں آنے والے اگر احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کریں گے، تو میرے صحابی کا ایک مد خرچ کیا ہوا ان کے احد پہاڑ کے برابر خرچ کیے ہوئے سے بڑھ جائے گا۔ کیونکہ صحابی کے اندر حضور کی تربیت کے نتیجے میں جو اخلاص ہے، جو سچائی ہے، وہ ایک عام آدمی کے اندر نہیں ہو سکتی۔ تو جتنا خلوص اور سچائی بڑھتی چلی جائے گی، اتنا ہی انسان کا اجر وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک آدمی اللہ کے راستے میں ایک چھوارا یا ایک کھجور خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو پالتے، یربی کما یربی احدکم فلوا، آپ نے فرمایا جیسے تم میں سے کوئی آدمی ایک بچڑے کو پالتا ہے۔ عربوں کے ہاں گھوڑوں کو پالنے، اونٹوں کو پالنے کا، ان مویشیوں کو پالنے کا بڑا رجحان تھا، کیونکہ وہ ایک جنگجو قوم تھی۔ خاص طور پر اونٹ جو ہے وہ لڑائی میں بہت کام آتا ہے، اس لیے بڑا محبوب جانور تھا۔ اور محبوب کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اور محبوب ہوتا ہے۔ بچہ تو ہر چیز کا پیارا ہوتا ہے، لیکن جس سے محبت ہو اور اس کا بچہ ہو تو وہ اور محبوب ہوتا ہے۔ تو بڑے شوق سے بچوں کو، بچھیڑوں کو وہ پالا کرتے تھے۔ تو فرمایا جیسے تم میں سے کوئی آدمی ایک بچڑے کو پالتا ہے، یعنی گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کے صدقے کو یوں ہی پالتے اور بڑھاتے ہیں، حتیٰ یکون آدم من احد، یہاں تک کہ احد پہاڑ سے بھی وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب احد پہاڑ کے اگر ٹکڑے کریں تو نہ معلوم لاکھوں کروڑوں کتنے ٹکڑے ہو جائیں، وزن کریں تو وزن اس کا کتنا من اور ٹن ہو جائے گا۔ وزن کے اعتبار سے دیکھیں، عدد کے اعتبار سے دیکھیں تو 700 گنا سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو اسی طرح ایک مسلمان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے، اور ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ 700 گنا تک محدود نہیں، بلکہ اللہ اس پر بھی اجر کو مضاعف کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے، کیونکہ وہ انتہائی وسعت والا ہے، اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی عطا کرتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ افطاری کے وقت ان کے سامنے ایک روٹی رکھی ہے، کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک فقیر نے آ کر سوال کیا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روٹی اٹھا کر اس کو دے دی۔ اب بیٹھے انتظار کر رہے ہیں افطاری کا، سارا دن روزہ ہے۔ اتنے دیر میں ایک صاحب روٹیاں کچھ لے کر آیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔
حضرت حسن نے کہا کہ ان کو گن لو، اپنے خادم کو کہا گنتی کر لو۔ جب گنتی کی تو وہ 9 روٹیاں تھیں۔ کہا کہ یار یہ ہماری نہیں ہوں گی، کسی اور کے لیے اس نے بھیجی ہوں گی، یہ کسی اور کا ہدیہ ہوگا، جاؤ یہ ہماری نہیں، ہم نہیں رکھتے۔ وہ لے کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک صاحب اور آئے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ فرمایا گنتی کر لو۔ اب گنتی کی تو پوری 10 روٹیاں۔ کہا کہ ہاں یہ ہماری ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ایک نیکی پر 10 نیکیاں عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے قرآن میں۔ تو ایک ہم نے روٹی خرچ کی تو ہمیں 10 ملنی چاہیے تھی، تو پہلے تو 9 تھی، ایک کم تھی، اب 10 آئی ہیں، تو لہٰذا یہ ہمارا حصہ بن سکتا ہے۔ تو اللہ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں تو بہت زیادہ بڑھا کر عطا فرمائے گا، لیکن اس کے لیے فرمایا علیم، وہ جانتا ہے کہ کس کی نیکی بڑھانے کے قابل ہے۔ لیکن 2 شرطیں یہاں قرآن نے بیان فرمائی ہیں، ان 2 شرطوں کے ساتھ جو خرچ کیا جائے گا اس پر اللہ یہ اجر عطا فرماتے ہیں، اور اس پر مزید بھی عطا کریں گے، بڑھا دیں گے جتنا چاہیں گے۔ وہ 2 شرطیں یہ ہیں، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اگلی آیات میں اللہ نے 2 شرطیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ جس پر آپ نے خرچ کیا ہے، اس خرچ کرنے کے نتیجے میں اس کو اپنا محکوم نہ بنا لیں، اس پر احسان نہ جتلاتے رہیں، بار بار احسان جتلانا کہ دیکھو میں نے فلاں موقع پر تمہیں اتنا روپیہ دیا، تمہاری فلاں ضرورت پوری کی۔ کسی طریقے سے زبان سے یا عمل سے دوسرے پر احسان جتلانا، یا اسے دینے کے بعد کسی قسم کا نقصان پہنچانا، کہ اسے کام لینا کہ میرا فلاں کام کر دے، اچھا یہ پیسے تو لے لو۔ آج کل یہی طریقہ کار ہے، جس پر خرچ کیا جاتا ہے اس کو ایک درجے کا محکوم بنا دیا جاتا ہے، غلام بنا دیا جاتا ہے۔ قرضہ دیا جاتا ہے، قرضہ دے کر اس کو غلام بنا دیا جاتا ہے۔ آپ آج فیکٹریوں میں چلے گئے، یہ بھٹے اینٹوں والے وہاں بیچارے ایک مزدور کو قرضہ دے دیا جاتا ہے، قرضہ دے کر اس کو محکوم اور غلام بنا دیا جاتا ہے۔ اور عام کھیتوں میں کام کرنے والے جو مزارع ہوتے ہیں ان پر کچھ خرچ کر دیا جاتا ہے، ان کو دیا جاتا ہے، ان کی ضرورت پوری کر دی، اب ساری زندگی کے لیے ان سے ووٹ خریدا جاتا ہے، کام ان سے کروایا جاتا ہے۔ تو یاد رکھو اس نیکی کا اجر نہیں ہے، بلکہ یہ نیکی الٹا تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، غصے اور ناراضگی کی وجہ سے نظر کرم ان پہ نہیں ڈالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ انسان ہے جو تکبر کی وجہ سے اپنی سلوار ہر وقت نیچے لٹکائے رکھتا ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا نافرمان ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اور ایک آپ نے فرمایا منان، نیکی کر کے احسان جتلانے والا، کسی کے ساتھ بھلائی کی، اچھائی کی اور احسان جتلاتا پھر رہا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ دیکھو یہ نیکی کی۔ تو فرمایا نہیں، اس سے بہتر یہ کہ تم کسی کو نہ دو، اچھے انداز سے اس کو ٹال دو، قول معروف، معروف طریقے سے عمدہ انداز سے دوسرے سے بات کر دینا کہ بھئی میں نہیں دے سکتا، میرے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا ہے لیکن میں دینا نہیں چاہتا، اچھے انداز سے دوسرے سے بات کر لو، یہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے بعد کیا ہو، عذاب ستانا ہو، تکلیف پہنچانی ہو، دوسرے کو معقول بنا لینا ہے۔ واللہ غنی حلیم، دیکھو اللہ کو تمہارے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو غنی ہے، وہ تم نہیں خرچ کرو گے تو اللہ کسی اور سے خرچ کروا لے گا۔ اور اسی طرح جس سے کوئی مالی فائدہ پہنچ رہا ہے اس کا بھی ایمان اللہ پر ہونا چاہیے۔ انسان کی مثال تو ایک کیشیئر کی سی ہے، ایک فیکٹری میں کام کرنے والا ملازم، کیشیئر سے اس کو مہینے کے بعد اپنی تنخواہ ملتی ہے، لیکن وہ تھوڑی ہی تنخواہ دے رہا ہے، تنخواہ دینے والا تو مالک ہے، وہ تو کیشیئر ہے، درمیان میں ایک ذریعہ اور واسطہ بنا۔ اسی طرح ایک انسان کو کسی سے کچھ فائدہ ملتا ہے تو وہ یہ یقین جان لے کہ وہ درمیان میں محض ایک ذریعہ تھا، دینے والا تو اللہ ہے، اللہ نے اس کو ذریعہ بنا کر مجھے دیا ہے، میری نظر تو سب سے پہلے اللہ پر جانی چاہیے، تو لینے والے کی بھی نظر اللہ پر ہونی چاہیے، اور دینے والے کے پیش نظر صرف ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو۔ اپنی شہرت، جیسے کہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، دکھلاوا کرنا، خرچ کرنے سے دوسرے کو دکھلانا ہے کہ میری
سخاوت کی شہرت ہو جائے. تو فرمایا قول معروف، عمدہ انداز سے بات کر دینا، ومغفرت، درگزر سے کام لے لینا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے بہت بہتر ہے جس کے بعد ستانا اور تکلیف دینا ہو. واللہ غنی حلیم، اللہ بے نیاز ہے اور وہ بہت بردبار ہے کہ تمہاری غلطیوں پر وہ درگزر بھی کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، واضح طور پر فرمایا ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دوسروں کو تکلیف پہنچا کر باطل مت کرو. ایک نیکی کی ہے، نیکی کر کنویں میں ڈال، نیکی کر کے بھول جاؤ کہ میں نے کس کے ساتھ کوئی اچھائی کی ہے، خواہ مخواہ اس کے سامنے یا کسی کے سامنے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ یوں دینا چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے کوئی خرچ کیا، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، نمود و نمائش، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ دوسرے کو ستانے لگ پڑو، احسان جتلانے لگ پڑو. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جیسے کہ یہ دے کر احسان جتلانا یا اس سے کام کاج لینا یہ برا ہے، اسی طرح یہ کہ خرچ کرتے ہوئے تمہارے پیش نظر اپنی شہرت ہو، نمود و نمائش ہو، ناموری ہو، دکھلاوا ہو. کالذی ينفق، جیسے جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو رئاء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. اگر اللہ پر اس کا ایمان ہوتا، آخرت پر اس کا یقین ہوتا تو اس کے پیش نظر تو اللہ کی ذات ہوتی. فمثلہ، اللہ نے مثال دے کر سمجھایا کہ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک چٹان پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر عام طور پر پتھر کے اوپر کیا بیج ڈالا جائے تو وہاں پیداوار کیا ہونی ہے، اور اگر وہاں کچھ مٹی وغیرہ گرد و غبار جم بھی گیا ہے اور بیج وہاں تھوڑی دیر کے لیے رک بھی گیا، لیکن اگر بارش موسلادھار ہو تو اس بیج کو بھی اور مٹی کو بہا کر لے جائے گی اور وہاں وہ چٹیل صاف چٹان ویسی کی ویسی رہ جائے گی. تو بالکل اسی طرح ہی اس آدمی کا حال ہے کہ جو دکھلاوے کے لیے، احسان جتلانے کے لیے، دوسرے سے فائدہ اور کام لینے کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کے دل میں جو اس کی زمین ہے اس کے اوپر اس خرچ کرنے کا ذرہ بھی اثر نہیں ہوگا. قرآن مجید میں یہاں بارش اور زمین کا ذکر کیا گیا ہے. زمین سے مراد انسان کا دل ہے، انسان کا قلب ہے، جس کے اوپر نیکی کی جب بارش برستی ہے تو وہاں اس کے اندر خیر کی، اخلاق کی پیداوار ہوتی ہے، اعلیٰ صفات کی پیداوار ہوتی ہے. لیکن جو انسان خرچ کرنے کے پیچھے نظریہ ہی فاسد رکھے، اس کی سوچ ہی غلط ہے، خرچ کرتے وقت، نیکی کرتے وقت غلط نظریے سے وہ عمل کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، تو اس کے اثرات انسان کے قلب پر کچھ نہیں ہوتے. قرآن مجید میں اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ فرمایا بہت سارے دل ایسے ہوتے ہیں جیسے پتھر، بلکہ وہ اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت. پتھروں میں بھی ایسے ہیں کہ پھٹ جائیں تو چشمے پھوٹ جاتے ہیں، لیکن یہ دل تو ان سے بھی زیادہ نکما اور پلے درجے کا ہے کہ اس کے اندر کوئی خیر، کوئی نیکی اثر ہی نہیں کر رہی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے کہ علیہ تراب، جس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، بس موسلا دھار بارش آئی اور فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اسے بالکل صاف چٹیل چٹان کی طرح چھوڑ دیا. لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا، جو کچھ انہوں نے کسب کیا اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا، کچھ بھی ان کے ہاتھ اس کا فائدہ نہیں لگے گا. واللہ لا يهدي القوم الكافرین، یہ در حقیقت اس قوم کی طرح ہے جو سرے سے اللہ کو مانتی ہی نہیں ہے. یہ اگرچہ مسلمان ہے، اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، مومن تو ہے لیکن جیسے کافر قوم وہ ہدایت کے راستے پر نہیں ہے، گمراہی اور ضلالت کے راستے پر ہے، غلط راستہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے. اسی طرح وہ انسان جو خرچ کر کے اس کے بعد اپنی نمود و نمائش کی تختی لگوانا چاہتا ہے. کتنے لوگ ہیں مسجدیں بنوا دی، تختیاں باہر لگی ہیں کہ جناب فلاں صاحب نے مسجد بنوائی. کسی نے اور کوئی نیکی کا کام کروایا تو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے جی بھائی جس ذات کی حضور تم نے لکھوانا ہے وہاں لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں لکھا جاتا ہے. اس کو راضی کرنے اور خوش کرنے کی کوشش کرو. نیکی کر کے دوسرے پر جتلانے لگ پڑنا،
ہمارے جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، یاد رکھو شیطان بڑا مکار ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ معاملہ اس کی طرح کا کرتا ہے جس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے نا کہ اس نے نیکی تو کرنی ہی ہے، نماز اس نے نہیں چھوڑنی، نماز پڑھے گا، وہ اب اس کی نماز کو دوسرے طریقے سے ضائع کرنے کی کوشش کرے گا۔ تہجد پڑھ رہا ہے لیکن وہ اس طریقے سے کہ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہے جی رات میں اتنے بجے اٹھا، حج کر کے آئے ہیں وہ لوگ، جی حج کے لیے ہم گئے تھے تو وہاں، ایسے ہی بار بار لوگوں کے سامنے حج کا تذکرہ کرے گا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں بڑا حاجی ہے۔ کوئی نیکی کر رہا ہے، اس نیکی کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرتا پھر رہا ہے تو لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں بڑا بھائی حاجی اور تہجد گزار اور نیکوکار ہے، بڑا سخی ہے۔ تو یہ لوگوں کو بتلانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس ذات کے لیے تم نے کیا ہے وہ تو جانتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا اس نیکی کا، اور نہ ہی اس کو ہدایت ملے گی، کیونکہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ہدایت نہیں کرتے، رہنمائی نہیں دیتے ایسی قوم کو جو اللہ کا انکار کرنے والی ہو، اس کے احکامات کو جھٹلانے والی ہو۔ مزید فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ، جو انسان صحیح نظریے سے خرچ کرتا ہے، اگلی آیات میں اللہ نے اس کی مثال بیان فرمائی ہے، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت و عظمت کو بیان کی ہے۔ اس پر پھر اگلے درس میں بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب